بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیان اور اس سے پہلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا۔ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی شادی کا بیان ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے سوتیلے بھائی تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی سال اللہ پاک نے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیک کاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں۔ ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے چچا کی پوتی سے ہوئی، جن کا نام رفقہ تھا۔ 40 برس کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے شادی کی۔ شادی کے 20 سال بعد اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک یعقوب علیہ السلام تھے، دوسرے بیٹے کا نام مہیش تھا۔ مہیش جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اکثر شکار کا گوشت اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلایا کرتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے مہیش سے اپنی خواہش کی کہ میرا دل گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا بڑا بیٹا مہیش شکار کرنے کے لیے نکلا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے یعقوب علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے تھے ان کو کہا کہ تمہارے باپ کا دل گوشت کھانے کو کر رہا ہے، بکری ذبح کرو اور ان کو گوشت کھلاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ان کی والدہ زیادہ محبت کرتی تھی ان سے، تاکہ والد ان کو دعائیں بھی دیں اور ان سے خوش بھی ہو جائیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیش سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر شکار کر کے اپنے والد کو گوشت کھلاتے تھے، وہ ان کو بہت دعائیں دیتے تھے۔ والدہ کی خواہش پر یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، بکری ذبح کی اور گوشت تیار کر کے کھانا حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا۔ انہوں نے تناول فرمایا اور بہت دعائیں دیں۔ جب مہیش شکار کر کے واپس آیا، اس نے حسب معمول گوشت تیار کیا اور کھانا اپنے والد محترم جناب اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو بیٹا مجھے کھانا کھلایا، پھر لائے ہو؟ مہیش نے کہا میں تو ابھی شکار کر کے لایا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو نظر نہ آنے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کھانا کون لایا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کھانا تناول فرمایا اور بیٹے کو بہت دعائیں دیں۔ مہیش کو پتہ چل گیا کہ یہ حرکت میرے بھائی یعقوب نے کی ہوگی، لہٰذا وہ ان کے مخالف ہو گیا اور جان کا دشمن بن گیا۔ جب والدہ کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں
کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ معیش کے غصے کو والدہ بھانپ چکی تھیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے ماموں کے ہاں خران چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام سے خران چلے گئے کیونکہ ان کے بھائی معیش کو بہت غصہ تھا۔ وہ بھائی سے سخت نفرت کرنے لگے تھے، جان کے دشمن بن گئے تھے۔ والدہ نے کہا حالات درست ہونے پر میں آپ کو واپس بلا لوں گی۔ اس معاملے کو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور انہوں نے بھی یعقوب علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا قرآن پاک میں 16 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی۔ بعض روایت میں 160 برس کی عمر مبارک کا ذکر ملتا ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں لخت جگر معیش اور یعقوب علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیٹوں نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نیک کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حد مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔